جی اس وقت موجود ہے میرے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، جو دورہ دبئی پر ہیں. ان پہ سے بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے سر یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس کے بعد عوام کے مسائل حل ہو گئے تھے. تو اس کے بعد کیا ضرورت پڑی کہ سیاسی جماعتوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی علاقے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا ذاتی پاور شو تھا یا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس صورتحال میں یہ بہتر تھا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب سمیت میں یہ کہوں گا کہ پاک فوج پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا تھا. یہ ویسے اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے ہو رہا ہے. معاملہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور اس کے لیے سب کو پتہ ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو تحریک چلی اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور لوگ کامیاب ہو گئے. ان کی دکان جو ہے نا وہ بند ہوتی نظر آ رہی تھی. انہوں نے یہ کام کیا کہ ہمیں کون سا حربہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں میں جا سکیں، لوگوں میں زندہ رہ سکیں، اور ان کی تائید اور حمایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. کہ شاید وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی کہے گا، انہیں شاید کسی نے کہا ہوگا، تو اس طرح کی ریلیاں نکل رہی ہیں. لیکن لوگ جانتے ہیں آج کل لوگ ایسے نہیں ہیں، نہ سمجھ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نہ نشان بلہ تھا، نہ لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارا امیدوار کون ہے، نہ ان کے نشان کا پتہ تھا، نہ کسی نے مہم چلانے دی، نہ کسی نے مہم کا جلسہ میٹنگ کرنے دی. لیکن لوگوں نے تلاش کر کے اپنے حلقے کے نشان کو، کہ پی ٹی آئی کا خان کا نمائندہ کون ہے، نشان کون ہے، اور اتنا ایک سویپ کیا پی ٹی آئی نے پاکستان میں کہ فارم 45 کو بند کر کے 47 شروع ہو گیا دوسرے دن رات کو ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پیغام ہے کہ لوگ باشعور ہیں اور لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. لوگ رول آف لا، جب خان صاحب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کا راج ہونا چاہیے، نہ کہ اس ملک میں ایسے لوگ جو کہ ذاتی اپنی پسند کی بنیاد پر، اپنے معاملات کی بنیاد پر. اور اب دیکھیں نا، یہ 16 ماہ پہلے بھی حکومت رہی ہے، اب کیا کرے گی؟ اس وقت بھی مہنگائی اب اس سے آگے بڑھ رہی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے. اور ابھی آئی ایف ایم جو تھا وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا جو فرسٹ ٹیم ہوتی ہے، سٹاف ٹیم، وہ نہیں ابھی پہنچ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آگے نہیں جا رہا، پاکستان اس وقت مشکل میں ہے. تو میں آپ کے واسطے تو یہی کہوں گا کہ اس کی فکر کریں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل جس طرح آزاد کشمیر میں ہوا خون خرابہ، اسی طرح پاکستان میں بھی ہونا ہو جائے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھے یا اس کی ہمیں سمجھ نہیں تھی. میں کہتا ہوں اس کی سمجھ کرو، فکر کرو، ہم ساتھ ہیں آپ کے. اچھا، ایک کوشچن یہ کہ آپ بھی وزیر اعظم رہے، آپ کو بھی سیاست میں اچھا خاصا آپ کا بھی ٹائم گزرا. آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس کے 4.5 ملین آبادی ہے اور 1.1 ملین سے زیادہ لوگ اوورسیز میں جو اچھا خاصا زر مبادلہ بھیجتے ہیں. لیکن آج بھی وہاں پر لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. ہاسپٹلس، ایجوکیشن، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو بنیادی سہولیات ملتی ہوں. تو اس کی آپ بیسک وجہ کیا، فنڈ نہیں ملتا یا پھر کرپشن، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ آزاد کشمیر میں کرپشن کا ایک دور شروع ہوا، وہ سوری علیحدہ بات ہے. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے 3-4 جو ڈسٹرک ہیں، بلکہ 6 ڈسٹرک ہیں، ان کو اسلام آباد، لاہور اور یہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، وہ کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. تو آزاد کشمیر میں فرسٹ ایڈ کے طور پر یا اس سے بہتر تو ہے علاج معالجے کی سہولت دیگر. لیکن ہماری منڈی اسلام آباد، ہماری منڈی گجرخان، ہماری منڈی جہلم، ہماری منڈی لاہور، یہ آزاد کشمیر کو جدھر جدھر سے راستے لگتے ہیں وہ آسانی ہے لوگوں کے. اور زیادہ آبادی، جس طرح آپ نے کہا 10 لاکھ باہر ہیں، ہمارے 10 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ کراچی میں بستے ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی اس سے کم تعداد نہیں ہے،
اس سے زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے میں وہ سہولتیں ادھر ملنے سے، ورنہ اگر یہاں سہولتیں نہ ہوتی تو ہمیں وہاں یہ صورتحال حکومتوں کو کرنی پڑتی. اور پھر حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اور ہمارے بنیادی چیزیں جو ہے نا جی وہ بڑی ضروری ہیں. انفراسٹرکچر ہمارا ٹھیک نہیں ہے. ٹورزم کا وہ علاقہ ہے اور اس میں ٹورزم کے کو یہ آزاد کشمیر میں حکومت اس وقت کس جماعت کی؟ یہ کوئی پتہ نہیں جماعت کون سی ہے، لیکن نام انوار الحق ہے. اچھا، اگر آزاد کشمیر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آئندہ تبدیلی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور یہ لوگ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف انوار الحق کی حکومت ہے، اس کا پارٹی کا پتہ نہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہوگی جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں؟ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں ان کو تو ہم نے نہیں لینا ہے. وہ اس لیے کہ جو بے وفا ثابت ہو گئے ہیں، انہوں نے آگے کون سی وفا کرنی ہے؟ ان کے پاس جفا ہی جفا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب بھی ہمیں کوئی مومن ایک وقت میں ہی ایک سراغ سے ڈسا جائے تو پھر وہ دوسری دفعہ اس طرف نہیں جاتا. تو ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، لیکن خان صاحب کی رائے کے بعد اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے متعلق کیا ہوتا ہے. جی بالکل. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو آئندہ الیکشن ہوں گے اس میں پارٹی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی فیصلہ خان صاحب کریں گے اس کو ہم سب پارٹی قائدین مانیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد ملک، ABN نیوز، دبئی.